ایک روایت کے اندر ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شمعون تھا، لگاتار 1000 ماہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ بڑا طاقتور اور بڑا بہادر آدمی کہ کبھی وہ تھکا نہیں، کبھی وہ ہارا نہیں، کبھی وہ بیٹھا نہیں، اس کے گھوڑے کا پسینہ کبھی خشک ہوا نہیں، وہ مسلسل، وہ لگاتار اللہ کے راستے میں چلتا رہا۔ دشمن اس سے پریشان کہ کس طریقے سے اس کو جو اپنے چنگل میں لیں اور کس طریقے سے اس کو قید کریں اور کس طریقے سے جو اس کا جو ہے کام تمام کریں۔ تو انہوں نے اس شخص کی بیوی کو اس کے لیے تیار کیا کہ 1 تھال بھر کر تمہیں سونا دیں گے اور تم اپنے شوہر کو ہمارے لیے قید کر دو۔ تو رات کو جب وہ سوئے تو بیوی نے کھجور کی چھال کی مضبوط بنی ہوئی رسی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا اور اس نے کروٹ بدلی، کروٹ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی ہوں، میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے مضبوط رسی کو توڑ دیا ہے، تو پھر انہوں نے لوہے کی زنجیر بھیجی اور کہا اس سے جو ہے باندھ دینا۔ اگلے دن لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھا گیا تو اس لوہے کی زنجیر کو بھی اس نے توڑ دیا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر ان کے پاس شیطان آیا، شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تم اس کے بیوی کے ذریعے سے پوچھو اس خود سے کہ تمہیں کون سا طریقہ ہے قابو میں لانے کا، کس طریقے سے تم قابو میں آ سکتے ہو، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس شخص نے، مجاہد نے فرمایا کہ میرے گیسوؤں کو استعمال کیا جائے۔ زلفیں لمبی لمبی 18 زلفیں تھی جو زمین پر گھسٹ کر چلتی تھی۔ تو پھر جب رات ہوئی بیوی نے 4 زلفوں سے ان کے ہاتھ باندھے اور 4 سے اس کے پاؤں باندھے۔ اب جو ہے وہ پورے طریقے سے قابو میں آ گئی۔ اب لوگوں کو بلایا، دشمنوں کو بلایا، دشمن ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے، جو بڑا شاندار انہوں نے مکان بنایا اور بہت اونچائی پر اور بہت بڑا گہرا، اور اس میں صرف 1 ستون بتایا، لمبا چوڑا 400 ہاتھ اس کی اونچائی۔ اس کے جو ہے ناک اور کان کاٹ لیے۔ پھر اس مرد مجاہد نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، آہوازاری کی، اللہ مجھے اس پر جو ہے طاقت دے، قابو دے، میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو یہ سنت تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ستون کے ساتھ جو ہے وہ سارے مکان کو ان کے اوپر ڈال دیا، وہ گر گئے، وہ ستون گرا، وہ مکان گرا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے اور یہ بچ گئے۔ تو صحابہ کے سامنے جب ایسے آدمی کا ذکر ہوا تو صحابہ کے اندر بھی ایک رشک پیدا ہوا، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسی عبادت ہو، کہ ہماری بھی ایسی نیکیاں ہوں، ہم بھی جو اس طریقے سے عبادت کرنے والے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی
کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ جس کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قدردانوں کے لیے کہ جو آدمی ان راتوں کی قدر کرنا چاہے کہ وہ ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارے۔